اس وقت اندر کی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میڈیا اس کو بتا نہیں رہا ہے، ایک ایسا فتنہ جس نے دو اسلامی ممالک کو لا کر آمنے سامنے کھڑا کر دیا، اور الزام سے جنگ اور جنگ سے مذاکرات تک، لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ کوئی اتنا چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ ایک ملک کا الزام ہے دوسرے ملک پر دہشت گردی کا۔ دوستو، جو شیر ہوتا ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جنگل کا ہوتا ہے جو اس پر آسمانی بلائیں آتی ہیں جیسے خونخوار پرندوں کا حملہ، تو اس پر اس کا وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین کی دسترس سے باہر ہے۔ دوستو، بالکل اسی طرح پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی دہشت گردی کاری ہے، اس پر تو پاکستان چٹکی میں کنٹرول حاصل کر لے گا، لیکن جو پاکستان کے باہر ساتھ سے باہر پاکستان میں سازش کی جا رہی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس پر پاکستان کے لیے چیلنج ہے۔ تو اب الزام پاکستان کا ہے تو برڈن آف پروف بھی پاکستان پر ہے۔ پاکستان ثبوت کیا دے رہا ہے؟ پکڑے جانے والوں کے بیانات ہو، لوکیشن ٹریس ہو، کال ٹریس ہو، فرینزک سائنس کے ثبوت جیسے ڈی این اے وغیرہ ہو گیا، اور یو این کا حوالہ۔ یو این نے کوئی باقاعدہ تصدیق نہیں کی ہے، انہوں نے صرف اشارہ دیا ہے کہ ٹی ٹی پی افغان میں موجود ہے۔ تو دوستو، افغان ان ساری باتوں کو رد کرتا ہے، کہتا ہے ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ آپ نے بنایا ہوا ہے، اور ابھی تک مذاکرات بھی ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو پاکستانی وفد ہے انہوں نے صاف بولا ہے یہ جو افغان ہے کسی بات پر اٹک نہیں رہے ہیں، ہمیں یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن دوستو، جب ایک ملک دوسرے ملک پر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے تو اس کے بین الاقوامی کوئی قانون و ضابطے ہوتے ہیں، وہ اپنے ثبوتوں کو چین آف کسٹڈی کے ساتھ، مطلب کہ اس نے کیسے سنبھالا، کیسے منتقل کیا، کیسے رکھا، ان سب کا ریکارڈ نیوٹرل ایکوریٹڈ لیب یعنی کہ غیر جانبدار سے تصدیق کر کے یو این میں سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل یو این میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس ثبوت ہیں، کافی ساری دہشت گرد تنظیمیں افغان کی پناہ میں ہیں جو کہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن دوستو، پاکستان یو این میں زبانی سیاسی کلامی بات تو کر رہا ہے، لیکن ٹیکنیکل لیول پر مکمل سبمیشن نہیں کی گئی۔ اگر پاکستان انڈیپینڈنٹ ویریفائیڈ ثبوتوں کو یو این میں دے بھی دے، تب بھی یو این نے فوراً کچھ نہیں کرنا۔ مطلب کہ یو این میں ثبوت دینا تو ضروری ہے، لیکن یہ ہنگامی حالت میں کافی نہیں ہے۔ اب دوستو، یہاں پہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ اب پاکستان کے پاس سیدھا راستہ بچتا ہے، وہ ہے براہ راست جنگ، تاکہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہمارا امن و سکون سلامت رہے۔ لیکن دوستو، پاک آرمی ایسی بیوقوفی کبھی نہیں کرے گی۔ اب اس ساری صورتحال میں ٹی ٹی پی کو قابو کرنے کے لیے ہماری پاک آرمی اپنائے گی سمارٹ اپروچ۔ وہ سمارٹ اپروچ کون سی ہے؟ نمبر 1، اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنا۔ اگر ہمیں کسی چور کا خطرہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اپنے جو سیکورٹی ہے اس کو سٹرونگ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس وقت پاک آرمی نے اپنی سرحدوں کی سیکورٹی انتہائی مضبوط کر دی ہے۔ اور نمبر 2، انٹیلیجنس کو مضبوط کرنا۔ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، فوج، پولیس، آئی ایس آئی، آئی بی، نادرا، ایف آئی، یہ سب آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑ چکے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو فوراً معلومات شیئر کی جائے اور ریسیو کی جائے۔ نمبر 3، ٹارگیٹڈ آپریشن، مطلب کہ بغیر شور شرابے کے اپنے ہدف تک پہنچنا۔ مثال کے طور پہ اگر پتہ چلتا ہے کسی بستی میں کوئی دہشت گرد ہے تو وہاں پہ حلہ بول دیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو اس کی مین وجہ ہوتی ہے اس تک جایا جاتا ہے، جو مین دہشت گرد ہوتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے بغیر کسی شور شرابے کے، خاموشی کے ساتھ۔ اور نمبر 4 جو سمارٹ طریقے میں آتا ہے وہ ہے مالی چینل کو کاٹ دینا۔ مطلب کہ باہر سے جو فنڈنگ آ رہی ہے، جس طریقے سے آ رہی ہے اس پر کڑی نظر رکھنا اور اس کو کاٹ دینا۔ مطلب باہر کے ممالک سے جو چیریٹی آ رہی ہے، چندہ آ رہا ہے، جو فنڈ آ رہا ہے، اس پر نظر رکھنا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت وہ ہے کرپٹو کرنسی۔ دوستو، اس وقت دہشت گردی کے پیچھے کرپٹو کرنسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ایک ایسی کرنسی ہے اس میں بٹ کوائن وغیرہ بھی آتے ہیں۔ دوستو، یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہ بینک سے بالکل آزاد ہوتی ہے، حکومت سے بالکل آزاد ہوتی ہے۔ کون کس کو بھیج رہا ہے، کدھر سے آ رہی ہے، یہ ریسیو آ رہی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، دہشت گردی کے وقت اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کرپٹو کرنسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور نمبر 5 جو مہاجر لوگ ہیں، الحمدللہ پاکستان اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے کافی دیر پہلے یہ کارروائی شروع کر دی تھی۔ جو انلیگل لوگ تھے، جو افغان مہاجرین تھے، یہاں سے نکالنا شروع کر دیے، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ پہچان کرنا مشکل تھی کون صحیح ہے اور کون غلط۔ نمبر 6 جتنے بھی بڑے ممالک ہیں ان کو اپنے ثبوت دکھا کر، ان کو اپنے ساتھ ملا کر افغانستان پر پریشر ڈالا جائے گا۔ نمبر 7 اور میڈیا پر یہ خبر عام کی جائے گی، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جو پاکستان ہے افغان لوگوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ افغان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے اس کے خلاف ہے، تاکہ عالمی دنیا میں پاکستان کا موقف صاف جائے۔ اور نمبر 8 جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، یو این میں ثبوت دینا ضروری ہے، لیکن یہ اکیلے کافی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے ثبوتوں کو نیوٹرل لیب سے ویریفائی کر کے یو این میں سبمٹ کرے گا، تاکہ عالمی برادری میں پاکستان کا دعویٰ سچا ثابت ہو۔
تو دوستو اس نازک حالات میں اس وقت پاک آرمی نے یہ سمارٹ ٹرک شروع کر دیا اور کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ تو دوستو اس وقت دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ بڑا ممالک ہوتا، اگر اس کے ساتھ یہی سچویشن ہوتی تو وہ بھی یہی سٹیپ اٹھاتے جو اس وقت الحمدللہ پاکستان نے اٹھایا۔ انڈیا کی طرح بیوقوفی نہیں کی ہے کہ اس نے پاکستان پر الزام لگا کر جنگ شروع کر دی ہے اور پھر اس نے منہ کی کھائی ہے، حالانکہ اس وقت پاکستان رائٹ پر ہے پھر بھی اس نے جنگ نہیں کی ہے۔ تو دوستو اب سوچنے والی بات یہ ہے، افغان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ اس نے ان کو کیوں پناہ دی ہوئی ہے؟ اس کو ٹی ٹی پی سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، کیا اس سمارٹ ٹرک کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کامیاب ہو پائے گا؟ دوستو اگر آپ بھی سوشل پرابلم کو گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹائی ٹائی، بائے بائے، اللہ حافظ۔